ہماری زندگی میں جو ہمارا چیزوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے، تعلق ہے، جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ریلیشنز ہیں، یہ چیزیں ہماری پرسنالٹی کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. سم ہو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے یہ ڈیفینیشن ہماری پہچان بن جایا کرتی ہیں. اس ورڈ تعلق کو مولانا روم نے بڑے عمدہ طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا، اور آپ نے اس تعلق کو، ورڈ تعلق کو بارش کے جو ہے وہ قطرے کے ساتھ جو ہے نا تشبیہ دی. آپ فرماتے ہیں کہ جو بارش کا قطرہ ہے، اگر یہ صاف ہاتھوں میں گرے تو یہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے. وہی بارش کا قطرہ اگر کسی گندگی والی جگہ پہ گرے تو وہ پاؤں دھونے کے قابل بھی نہیں رہتا. اب وہی بارش کا قطرہ ہے، کسی گرم جگہ پر گرے تو بخارات بن کے اڑ جائے گا. وہی بارش کا قطرہ ہے، اگر وہ درخت کے پتوں پر گرے تو موتیوں کی طرح چمکنے لگتا ہے. وہی بارش کا قطرہ ہے، وہ اگر سیپ کے اندر چلا جائے، سیپ کے اندر ہو تو وہ موتی بن جاتا ہے. ہوا کیا؟ قطرہ تو ایک ہی تھا، اور اس کا مختلف چیزوں کے اوپر گرنا ان چیزوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اور وہ تعلق جو ہے وہ اس قطرے کی اہمیت کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اس قطرے کی اہمیت کو ڈیفائن کر کے ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ آیا بھئی یہ جو قطرہ ہے اب یہ کس قابل رہا، اب ہم اس کے ساتھ کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. آیا یہ ہاتھ دھونے کے قابل رہا یا پینے کے قابل رہا، یا پھر ہم اس قابل بھی اس کو نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ پاؤں دھونے کے قابل بھی نہ رہے، یا پھر somehow وہ جو قطرہ ہے وہ ایسی جگہ پر جا رہا ہے کہ جہاں پر گرنے سے وہ اپنی جو ساخت ہے، شکل ہے، اس کو وہ کھو دیتا ہے، یعنی بخارات کی شکل میں کیا ہو جائے گا، اڑ جائے گا. یا پھر وہی قطرہ جو ہے کہیں ایسی جگہ پر گرے کہ وہ موتی کی طرح چمکنے لگے، یا پھر یوں ہو کہ کسی سیپ کے اندر گرے اور جو خود موتی بن جائے. اور تعلق کی ایک اور ایگزامپل ہم جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کیسے ہماری پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ ایک ورڈ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو observation میں لے کے جائیں تو اب ڈیفرنٹ پروننسیشن، آپ یہاں پر اس کو دیکھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 13 لکھا ہوا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں somehow یہ کہیں بی کی شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انگلش الفابیٹ جو ہے. اگر آپ اس کو آبزرو کریں تو آپ کہیں گے کہ یہیں شاید یہ میکڈونلڈز کا جو سائن ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ کے پاس. اگر آپ اس کو کراس جا کے دیکھیں گے تو یہ کہیں ڈبلیو کی شکل دے رہا ہوگا. اگر آپ اس سائڈ سے دیکھیں گے تو کہیں یہ ایم کی شکل دے رہا ہوگا. یعنی اس کو ایٹ اے ٹائم اگر آپ آبزرویشن میں لے کے جا رہے ہیں تو ڈفرنٹ شیپس، یعنی جو آبزرور ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیا کر رہا ہے، ڈیفائن کرے گا. لیکن اگر اسی ایک ورڈ کے لیفٹ اور رائٹ اگر میں یہ دو لیٹرز لکھتا ہوں تو اب اس کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہو گئی ہے. اب اس کی ڈیفینیشن بہت سمپل سی ہوگی، آسان سی ہوگی. یہ کلیئر میں سے لکھوں گا اے بی اینڈ سی. وہ جو کنفیوژن تھی نا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ان دو نے کیا کر لیا ہے، ختم کر دیا ان کو. یعنی ہوا یہ کہ somehow ہمارے جو لیفٹ رائٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری پہچان بن جایا کرتے ہیں. سم ٹائم ان کو دیکھ کر لوگ ہمارے متعلق جو ہے نا وہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. یعنی اس لیٹر کا جو تعلق ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیفائن کس نے کیا؟ اس کے لیفٹ اور رائٹ جو دوست بھی ہو سکتے ہیں اس کے، یہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. سو زندگی میں جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جائیں تو یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا. دوستی کرنے کے لیے جائیں تو یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وہ آپ کی پہچان بنے گا. احتیاط کے ساتھ، سوچ اور سمجھ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں جو دل کے بہت اچھے ہوں.